علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز ود می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اندیکھا خواب کی قسط نمبر 11 لے کر۔ لیکن پڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے کہوں گی کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لاؤنج بھی خالی تھا، جبکہ سیڑھیوں کے بائیں جانے موجود کمرے سے ہلکی ہلکی بولنے کی آوازیں کمرے سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کے اندر کا منظر تو گویا کسی کپڑوں کی برانڈڈ دکان سا معلوم ہوتا تھا، جہاں پر بیڈ اور صوفوں پر قیمتی خوش رنگ شاندار جوڑے بے ترتیب سے پڑے تھے۔ زمل الماری کے پاس کھڑی جولری دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی رمیسہ بیگم سے ساتھ ساتھ گفتگو میں مصروف تھی، جبکہ رمیسہ بیگم کی گود میں لیٹا حنان موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، جبکہ سونے سے پہلے گیم کھیلنا تو اس کے لیے جیسے سب سے ضروری کام تھا۔ زمل آج صبح 10 بجے ہی رمیسہ بیگم کے گھر آ گئی تھی۔ عاطف ہی یہاں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ سحر کی منگنی تھی اور رمیسہ بیگم نے اسے بلایا تھا کہ وہ آ کر ان کی مدد کروائے۔ ان سے اکیلے سب مینج نہیں ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے عاطف کو ہی کال کر کے کہا تھا کہ اگر وہ زمل کو بھیج دے تو ان کی مدد ہو جائے گی۔ عاطف اسے چھوڑ کر رات کو آفس سے واپس آتے ہوئے لینے کا کہہ کر چلے گیا تھا۔ زمل بہت خوش تھی، اس کی زندگی میں جیسے بہار پھر سے لوٹ آئی تھی۔ عاطف بہت بدل گیا تھا، وہ اب اسے بالکل منع نہیں کرتا تھا اپنے گھر کال کرنے سے یا ملنے سے۔ وہ زیادہ تر اپنے آفس کے کام میں ہی مصروف رہتا تھا۔ گھر بھی وہ لیٹ نائٹ ہی آتا تھا، مگر جو بھی تھا زمل کو اب اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ مما یہ جولری ہیرا کی منگنی کے لیے ڈریس کے ساتھ بالکل ٹھیک رہے گی۔ زمل نے سرخ رنگ کا ایک جولری باکس رمیسہ بیگم کے پاس آ کر انہیں دکھاتے ہوئے کہا، جس میں نازک سا وائٹ گولڈ کا نیکلس تھا اور اس کے ساتھ جو ایئرنگ تھے وہ اسٹائلش تھے، تھوڑے لمبے تھے، جس کا ڈیزائن بڑا منفرد سا تھا۔ سب سے زیادہ کشش ان ایئرنگ کی ہی تھی۔ رمیسہ بیگم نے بھی سیٹ کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا، منگنی کا ڈریس اور جولری ان کی طرف سے جانی تھی ہیرا کے گھر، اس لیے آج وہ زمل کے ساتھ جا کر اس کی منگنی کا ڈریس لے کر آئی تھی، جو کہ انہیں بہت دکانوں کے چکر لگانے کے بعد پسند آیا تھا۔ گولڈن اور میرون رنگ کے امتزاج کی ایک ڈیزائنر میکسی بل آخر انہیں پسند آ گئی تھی، جو کہ زمل کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ ہاں یہ پرفیکٹ رہے گا اس ڈریس کے ساتھ، رمیسہ بیگم نے ستائش بھری نظروں سے اس سیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر زمل اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اسے باقی سب سامان کے ساتھ رکھنے لگی۔ حنان سو چکا تھا، جبکہ موبائل اس کے سینے پر اوندھا پڑا تھا۔ رمیسہ بیگم نے پیار سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے موبائل اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور تکیے پر لٹانے لگی۔ وہ ان کے ساتھ شاپنگ پر جانے سے بہت تھک چکا تھا، اس لیے گھر آتے ہی اونگ رہا تھا۔ مما آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے؟ زمل نے کچھ سوچتے ہوئے ان کی الماری میں سارے کپڑے احتیاط سے رکھتے ہوئے الماری بند کر کے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا۔ کیا؟ رمیسہ بیگم حنان کو لٹا کر سیدھی ہوئی تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہیرا بہت کم گوسی اور موڈی سی ہے، ہم لوگ 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھے، مگر وہ تو ایک لفظ بھی خود سے نہیں بولی۔ آج کل کے دور میں اتنی خاموش لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں؟ زمل نے سنجیدگی سے ان کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، پچھلے ہفتے وہ اور عاطف رمیسہ بیگم کے ساتھ یاسر صاحب کے گھر ہیرا سے ملنے گئے تھے۔ زمل کو ہیرا پسند آئی تھی، خوبصورت تھی، مگر جانے کیوں اسے سحر کی ٹکر کی نہیں لگ رہی تھی، اپنے بھائی کی پرسنالٹی کے ساتھ جچتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا، یہ فضول میں پٹر پٹر کرتی لڑکیاں مجھے بالکل نہیں پسند، جنہیں نہ بڑوں کا کوئی ادب ہوتا ہے اور نہ کسی کا لحاظ۔ تم بھی تو پہلے کہاں بولتی تھی، اور اب اپنی طرف ہی دیکھ لو، حنان سے زیادہ بولتی ہو تم۔ رمیسہ بیگم کو جیسے زمل کا ہیرا کے بارے میں یہ کمنٹ بالکل پسند نہیں آیا تھا، اس نے اسے بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ زمل اپنی عزت افزائی پر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، جبکہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا جو صرف ابھی لڑکی دیکھ کر آئی تھی، ابھی منگنی ہوئی نہیں تھی، اور وہ ابھی سے اس کی اتنی طرفداری کر رہی تھی۔ میں نے تو بس اپنے دل میں آئی بات کہہ دی، مگر توبہ ہے، آپ کو تو جیسے بیٹی سے زیادہ ابھی سے ہی اپنے ہونے والی بہو عزیز ہو گئی۔ زمل نے منہ بسور کر کہا، میرے ساحر کی بیوی کو میں بہو نہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ رمیسہ بیگم کا انداز سنجیدہ تھا، جبکہ آنکھوں میں ستائش سی تھی۔ زمل تو اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے ہاشم نے سب بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے ساحر کو ایموشنل بلیک میل کر کے اس سے منگنی پر رضامندی لی ہے۔ زمل نے شکوہ کنان نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، اسے ہاشم کی بات سن کر بہت حیرانی ہوئی تھی۔ میں ماں ہوں، میرا پورا حق ہے اس پر، اور خود سے تو جانے کب کوئی لڑکی پسند آتی اسے۔ والدین کے اپنے بچوں کی اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتے؟ ہیرا پسند کرتی ہے ساحر کو، میں نے بارہا اس کی آنکھوں میں ساحر کے لیے پسندیدگی، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھی ہے، تم دیکھنا وہ بہت جلد ساحر کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ رمیسہ بیگم نے پہلی بات خفگی جبکہ دوسری بات پورے اعتماد لہجے میں کہی، میرا یہ مطلب نہیں تھا مما، میں بس آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ صرف ہیرا کے پسند کرنے سے یہ بات نہیں بنتی، ساحر کی دلچسپی بھی ہونی چاہیے اس میں۔
پھر ہی یہ رشتہ دونوں کے لیے پرفیکٹ ہوتا، زمل نے نرمی سے کہا۔ اس نے اس رشتے پر ساحر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی، وہ یوں ہی اپنی روٹین کی لائف میں بزی تھا، جیسے اس رشتے کے اضافے سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ تم کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو زمل؟ خبردار اگر تم نے اسے ایسی کوئی الٹی سیدھی بات کی۔ میری خوشی میں ہی میری بیٹی کی خوشی ہے، یہ بات وہ مجھے بارہا کہہ چکا ہے، اس لیے تم اور حاشر ذرا اپنا دماغ درست کر لو۔ رمیسا بیگم کو جیسے اپنے کیے گئے فیصلے پر اس کا اختلاف قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو حاشر کو بھی کئی بار جھڑک چکی تھی، جو کہ 2-3 بار انہیں اس بات کا احساس دلا چکا تھا۔ اوکے کام ڈاؤن، سوری اگر آپ کو برا لگا، میں تو بس یوں ہی کہہ دیا۔ ان کی خفگی دیکھتے ہوئے زمل فوراً سنبھلی تھی اور نرمی سے گویا ہوئی، جبکہ ایک بات اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہیرا محترمہ اس کی ماں کے دل میں نہ صرف اپنی جگہ بنا چکی ہیں بلکہ پورا پورا قبضہ جما چکی ہیں۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو زمل۔ چلو اٹھو، اب جلدی سے وہ ساری شاپنگ بھی الماری میں سیٹ کر کے رکھ دو، اگلے ہفتے حاشر کے ساتھ ہیرا کے گھر جا کر دے کر آؤں گی یہ سب سامان۔ رمیسا بیگم نے صوفے اور ٹیبل پر بکھرے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جن میں جوتے، پرفیومز اور جیولری تھی۔ زمل ایک نظر اس سارے سامان کو دیکھ کر تھکے حالے انداز میں حنان کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ 5 منٹ ریسٹ کرنے دے ماما، قسم سے مجھے تو آج شدید روزہ لگ رہا ہے، زمل نے بیچارگی سے رمیسا بیگم کو دیکھ کر کہا۔ ابھی عصر کے اذان ہونے میں بھی خاصا وقت پڑا تھا، جاؤ شاور لے کر آؤ، تھوڑا فریش فیل کرو گی، گرمی تو آج واقعی بہت تھی باہر۔ یہ سب چیزیں تم نے ہی سمیٹنی ہیں، میں اس معاملے میں ملازموں پر اعتبار نہیں کر سکتی، رمیسا بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے کہا۔ زمل کی وجہ سے انہیں بہت آسانی ہو گئی تھی۔ اوکے ڈونٹ وری، زمل نے مسکرا کر کہا اور سوئے ہوئے حنان کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ رمیسا بیگم ان پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر کمرے میں لگے اے سی کی سپیڈ مزید تیز کرتی، کمرے کا دروازہ بند کرتی کمرے سے باہر چلے گئی۔ ان کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ ملازموں کو شام کی افطاری کی تیاری کے لیے مینیو بتانے گئی تھی، جبکہ پیچھے تھکاوٹ سے چور زمل کی آنکھ بھی فوری لگ گئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہر چیز سے بے خبر سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب رمیسا بیگم کمرے میں واپس آئی تو انہیں یوں بے فکر سوتا دیکھ مسکرا دی۔ کہنے کو تو زمل ایک بچے کی ماں تھی، جبکہ اس کی طبیعت میں ابھی بھی پہلے جیسی ہی لاپرواہی تھی، وہ بالکل بھی میچور نہیں تھی۔ رمیسا بیگم اس کی پیشانی چوم کر ان پر ایک نظر مسکراتی ڈال کر خود سے سب سامان سمیٹنے لگی، جبکہ اپنی ہونے والی بہو کے بارے میں سوچ کر ان کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ ہمیں آج رات 12 بجے اس گودام پر ریڈ کرنا ہے، کوئی ایک بھی شخص یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس پورے ایریا کو ایسے کور کرنا ہے کہ اگر وہ یہاں سے باہر نکل کر جانا بھی چاہے تو وہ اپنی موت کی طرح اپنے سامنے ہمیں کھڑا پائے۔ ساحر نے سنجیدگی سے ٹیبل پر کھلے نقشے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کھڑے آفیسر سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں پین تھا جسے وہ اس نقشے کے مختلف کونوں پر رکھ کر انہیں ان کی پوزیشن سمجھا رہا تھا۔ ہر کوئی پورے نمہاک سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ رافع دونوں بازو سینے پر باندھے بہت غور سے سارے پوائنٹ سمجھ رہا تھا۔ ایس پی رافع اور انسپکٹر عادل، آپ دونوں کی ٹیم اس گودام کی ساری بیک سائڈ کو کور کریں گی، جبکہ آپ لوگ بیک سائڈ سے اٹیک کریں گے۔ انسپکٹر فائق اور میں فرنٹ سائڈ سے اٹیک کریں گے، مگر اس دروازے سے۔ اس گودام کے نقشے کی ایک طرف قلم کی نوک رکھتے ہوئے کہا۔ بائیں جانب انسپکٹر بلال آپ اور دائیں جانب انسپکٹر سرمد آپ۔ از اٹ کلیئر ٹو آل آف یو؟ اپنی بات سمجھانے کے بعد وہ سیدھا ہوا تھا اور اپنے ارد گرد کھڑے ان آفیسرز کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی اور بار اور آواز میں پوچھا۔ یس۔ وہ سب بآواز ہی پر اعتماد لہجے میں بولے۔ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے 2 لوگ اس گودام سے بھاگ گئے تھے، جبکہ اس بار کسی بھی قسم کی غلطی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یا تو بھاگنے والوں کو فائر کر کے وہیں روک دیجیے گا، ورنہ میں ضرور اس بار فائر کر کے آپ لوگوں کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے نکارہ کر دوں گا۔ وہی سنجیدہ اسپاٹ باروب سا انداز، اس کی سبھی پیشانی پر خفگی سی کچھ لکیریں قائم تھیں، سنہری آنکھوں میں گہری سنجیدگی نظر آتی تھی۔ وہاں موجود سبھی اس کی اس بات کو ایک پل کو سر جھکا گئے تھے، کیونکہ پچھلی دفعہ ان سے غلطی ہوئی تھی جس پر وہ سبھی شرمندہ تھے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں وہ منظور شاہ کے 3 خفیہ اڈے پر اپنے قبضے لے چکا تھا، جو تھے تو کسی اور کے نام پر، لیکن وہاں کا مالک منظور شاہ ہی تھا۔ انشاءاللہ سر، اس بار ہم آپ کو ہرگز مایوس نہیں کریں گے، رافع نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، جس پر ان سب نے بھی یس سر کہتے ہوئے اس کے غصے میں کمی کرنی چاہی تھی، جو کہ پچھلے آپریشن کی نامکمل رہ جانے پر ان سب سے اب تک خفا تھا۔ انشاءاللہ باقی ساری تیاریاں 10 بجے تک کمپلیٹ ہو جانی چاہیے۔ اس آپریشن کے بارے میں کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، خاص طور پر انسپکٹر فیضان کو۔ باقی آپ لوگ جائیں اور اپنی ڈیوٹیز پر فوکس کریں۔ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اپنی بات ختم کر کے ان سب کو جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے سلیوٹ کرتے ہوئے ہال کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے، جبکہ ساحر کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا اور پھر کچھ سوچ کر بغیر چاپ کیے متوازن قدم اٹھاتا ہال کے مرکزی دروازے تک پہنچا۔ ایک جھٹکے سے بغیر باہر کھڑے شخص کو سوچنے کا موقع دیے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ جو وہاں پہلے سے ہی اضطرابی انداز میں چکر کاٹ رہا تھا، اسے اپنے سامنے یوں اسپاٹ چہرے سے کھڑا دیکھ کر ایک پل کو تو اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اسپاٹ چہرہ لیے اپنے جانب متوجہ ساحر کو دیکھنے لگا، جس کی استفسار کرتی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کی بار روب شخصیت ہی تھی جس کے زیر اثر اس کی خاموش نظریں خود پر محسوس کر کے انسپکٹر فیضان کو اپنا سانس خشک ہوتا محسوس ہوا۔
سر آپ فری ہو گئے؟ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، انسپیکٹر فیضان نے پھیکے سے لہجے میں اپنے تاثرات درست کرتے ہوئے کہا، جبکہ ساحر کی خود پر جمی سپاٹ نگاہیں دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے مجرموں کو دیکھتا تھا، اپنی نظروں سے ہی جان نکال دیتا تھا۔ جی فرمائیں، کیا کام تھا جس پر آپ یہاں بے تابی سے چکر کاٹ رہے تھے؟ ساحر نے یوں ہی سنجیدہ سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ لہجہ بے لچک سا تھا۔ جب سے میٹنگ شروع ہوئی تھی اسے تب سے ہی باہر قدموں کی چاپ مسلسل محسوس ہو رہی تھی، مگر بیچارے کی قسمت نے اس کا بالکل ساتھ نہیں دیا تھا، جس سے وہ اندر ہونے والی گفتگو نہیں سن پایا تھا، کیونکہ میٹنگ روم کے دروازے ساؤنڈ پروف تھے۔ سر، وہ آپ نے جو فائل دی تھی اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اس میں۔ انسپیکٹر فائق نے سنجیدگی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے فائل؟ ساحر نے اس کے خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو آفس میں ہے، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ سر، آپ مجھے کیوں نہیں آپریشن میں ساتھ رکھتے؟ میں بھی تو انسپیکٹر ہوں، پھر آپ مجھے کیوں یہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگا کر رکھتے ہیں؟ انسپیکٹر فیضان نے دل بڑا کر کے آخر پوچھ ہی لیا تھا کہ وہ کیوں اسے میٹنگز میں شامل نہیں کرتا، کیوں اسے یہ چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رکھتا تھا۔ اس کی بات سے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ساحر کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ صرف چند پل کے لیے اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ اس کا شک دن بدن یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں انسپیکٹر فیضان، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس پولیس اسٹیشن کا ایس ایس پی میں ہوں تو میں بہتر جانتا ہوں کہ کسے کس کام پر لگانا ہے اور کسے کس کام پر، اس لیے بغیر اپنے ذہن کو تھکائے دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کے بجائے اگر آپ اپنے کام پر فوکس کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ساحر نے بظاہر میٹھے سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ وہ اسے بہت کچھ جتا گیا تھا۔ انسپیکٹر فیضان نے اس بات پر وہ مشکل سر اس بات میں ہلایا تھا، اپنی بات کہہ کر وہ اسے 2 منٹ میں فائل لے کر پیش ہونے کا کہتا وہاں سے چلے گیا۔ انسپیکٹر فیضان کھار کھاتی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے چہرے کا اطمینان اس کا سکون چھین لے، وہ پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ انسپیکٹر فیضان انسپیکٹر رحیل کی جگہ یہاں ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، انسپیکٹر رحیل کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا تھا۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اپنے ایس ایس پی ہونے پر، اسی پوسٹ کو تمہارے لیے گالی نہ بنا دیا تو میرا نام بھی انسپیکٹر فیضان نہیں۔ انسپیکٹر فیضان نے قہر برساتی نظروں سے اس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے وہ بے نیازی سے گزر کر گیا تھا۔ انسپیکٹر فیضان منظور شاہ کا بھانجا تھا، جسے منظور شاہ نے خود یہاں بھیجا تھا تاکہ وہ ان کی اندر کی انفارمیشن اس تک پہنچا سکے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ پہلے دن سے ہی یہ ایس ایس پی اس کا دماغ خراب کر رہا تھا، وہ تو انہیں بیوقوف بنانے کے لیے آیا تھا، جبکہ یہ ایکسٹرا سمارٹ ایس ایس پی اسے مسلسل بیوقوف بنا رہا تھا، جس کا اسے اب کچھ احساس ہو رہا تھا۔ ہمیں تو حالات زندگی نے ہرا دیا مہر، ہمیں تو حالات زندگی نے ہرا دیا مہر، ورنہ کچھ حسین خواب ہم بھی رکھتے تھے۔ السمن وحید۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، جبکہ اس کے دل کی کلفت مسلسل یوں ہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے وہ 3 گلاس توڑ چکی تھی، جس پر وہ بہت شرمندہ تھی۔ اس گھر میں اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا، جبکہ اس کی خوددار طبیعت یہ قطعی گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی پر بوجھ بنے، اس لیے ان سب کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ افطاری اور سحری کے برتن دھو دیتی تھی۔ اسے کوکنگ تو بالکل بھی نہیں آتی تھی اور نہ ہی کبھی کی تھی اور نہ ہی شوق تھا، اس لیے وہ صفائی وغیرہ یا گھر کے دوسرے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تو پھپھو اور پریشا اسے فوراً جھڑک دیتی کہ وہ ان کے ہاں مہمان ہے۔ ان کے گھر میں مہمانوں سے کام کروانے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، جس پر اسرا شدید بے بسی محسوس کرتی۔ اب بھی اسے غصہ کسی اور بات پر تھا جس پر اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ وہ 3 گلاس توڑ چکی تھی۔ کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز سن کر کنیز بیگم کچن میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے پاؤں کے پاس کانچ بکھرا پڑا تھا، پانی کا نل کھلا ہوا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے پلیٹ کو بار بار پانی سے دھو رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات خاصے سخت تھے، جبکہ وہ کسی اور ہی دنیا میں لگتی تھی۔ پلیٹ پر اس کی گرفت خاصی سخت تھی، یوں جیسے کسی بات کا غصہ اس پلیٹ پر نکال رہی ہو۔ کنیز بیگم کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے احتیاط سے ایک طرف کیا تھا، اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے ایک طرف رکھی اور پانی کا نل بند کیا تھا، تو جیسے وہ ان کی موجودگی کو محسوس کرتی واپس حال میں لوٹی تھی اور چونک کر خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ سارا بیٹا، دھیان کہاں ہے آپ کا؟ یہ کانچ ابھی آپ کے پاؤں میں لگ جاتا، مجھے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، آپ جائیں آرام کریں، یہ میں کر لوں گی۔ کنیز بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اب حیرانی سے نیچے بکھرے کانچ اور بے ترتیب پڑے برتنوں کو دیکھ رہی تھی۔ پریشا اور پھپھو آج صبح سے ہی گھر نہیں تھی۔ پھپھو اسے لے کر اپنی دوست کی طرف گئی تھی اور ان کی واپسی عشاء تک ممکن تھی۔ سوری آنٹی، وہ میرا دھیان پتہ نہیں کیسے یہ سب میں صاف کر دیتی ہوں۔ سارا نے شرمندگی سے انہیں دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے کیا۔ یہ لوگ تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ وہ یوں ہی بکھرائی سی نیچے جھکی تھی اور کانچ کو بے دھیانی سے اٹھاتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر سمیٹنا چاہا، جبکہ کنیز بیگم نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں، چھوڑ دیں بیٹا، اسے ہاتھ مت لگائیں، میں کر لوں گی، آپ اپنے کمرے میں جائیں، شاباش۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھ کر کنیز بیگم نے نرمی سے اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہا اور خود سب سمیٹنے لگی۔
سارا ان پر ایک نظر ڈال کر بے دلی سے تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے اور پریشا کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے بستر پر وہ سب شاپنگ بیگز یوں ہی پڑے تھے جسے کنیز بیگم دوپہر کو رکھ کر گئی تھی۔ اسرا نے دروازہ بند کیا اور اپنا شانوں پر پھیلایا ہوا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتی وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اسے کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ کم مائگی کا احساس حد سے سوا تھا۔ اس نے بے اختیار کمرے میں موجود کھڑکی کھول دی تاکہ کھل کر سانس لے سکے۔ وہ کھڑکی کھول کر پلٹی تو نظر پھر ان کپڑوں پر پڑی جسے دیکھ کر وہ لب بھنج کر رہ گئی۔ اسے آج اپنا آپ اتنا حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس شخص کا احسان لینے سے بہتر وہ مر جائے۔ وہ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ کیوں اسے اپنے احسانوں تلے اتنا دبانا چاہتا تھا کہ اسے دوبارہ سر اٹھانا مشکل لگے؟ ناگواری سے اپنے چہرے کو چومتی سیاہ کنگریالی لٹوں کو اس نے کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں بستر کے ایک طرف ٹک گئی۔ تکیے کو اپنے سینے میں بھنجے وہ بے بسی سے اپنا منہ چھپا کر رو دی۔ کانوں میں پھر سے کنیز بیگم کی باتیں گونجنے لگی۔ وہ دوپہر کو ظہر کی نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ یہ بے وقت نیند اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی جس نے اس کے اپنے ذہن میں چلتی پراگدہ سوچوں سے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح مگر رہائی دے دی تھی۔ وہ جب سو کر اٹھی تو اثر ہو چکی تھی۔ کنیز بیگم ہاتھ میں مختلف شاپنگ بیگز تھامے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسرا نے حیران کن نگاہوں سے پہلے شاپنگ بیگز میں موجود ریڈی میڈ خوبصورت جوڑوں کو دیکھا تھا اور پھر کنیز بیگم کو۔ وہ کچھ پوچھتی جب اس کی سوالیہ نظریں اپنی جانب اٹھتی دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں بیٹا، میں بڑی معذرت چاہتی ہوں کہ تم جب سے یہاں آئی ہو پریشا کے ساتھ اس کے کپڑے شیئر کر رہی ہو، مگر مجبوریاں بنا کہاں دل کی ساری خواہشیں پوری ہونے دیتی ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو پہلے دن ہی جا کر تمہارے ناپ کے کپڑے تمہیں لا دیتی۔ کپڑے تو گرمی ہو یا سردی ہو ہماری اشد ضرورت ہوتے ہیں۔ تمہارے انکل کا علاج چل رہا ہے جس سے ہمارے گھر کی روٹین تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ تو شاید یہ ابھی افورڈ نہ کر پاتے، لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے بیٹے کا جسے اللہ نے ہمارا سہارا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، جو ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھو تو اسے ہمارا کتنا خیال ہے کہ جب تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تو تمہاری ضروریات کی اس نے الگ سے پیسے دینے شروع کر دیے تاکہ کہیں ہم تنگ نہ ہوں۔ پہلے دن سے لے کر اب تک تمہاری دواؤں کا اور دوسری ضروریات کا خرچہ وہی اٹھا رہا ہے، اور یہ کپڑے بھی میں نے اسی کے بھیجے ہوئے پیسوں سے تمہارے لیے خریدے ہیں۔ کنیز بیگم کو شرمندگی اور بے پناہ محبت سے اپنے حالات بتاتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، اور اسرا کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی خودداری اور انا اس بوجھ تلے کہیں دب جائے گی۔ وہ سانس روک کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں ہرگز نہیں جانتی تھی۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو خالی ہاتھ تھی، زخمی تھی۔ پریشا نے اس کے ساتھ اپنے کپڑے شیئر کیے تھے جو کہ اسے کھلے اور بڑے تھے کیونکہ اس کی ہائٹ نارمل تھی اور پریشا کی ہائٹ اچھی خاصی لمبی تھی۔ اسرا کو تو ان سب باتوں کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ وہ تو آج بھی اگر کنیز بیگم اس بات کا ذکر نہ کرتی یا یہ سب اس کے لیے لے کر نہ آتی تو اس کا دھیان شاید ہی کبھی اس طرف جاتا۔ وہ خاموشی سے خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس شخص کی اصل حقیقت سے واقف نہیں تھی، جن کے لیے وہ شخص فرشتہ تھا، جبکہ اسرا کے دل میں موجود اس سے نفرت مزید بڑھی تھی۔ وہ لب بھنج کر رہ گئی۔ وہ کچھ دیر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور پھر اسے اپنے کپڑے اور اس کے ساتھ موجود دیگر ضروریات کی چیزیں الماری میں رکھنے کا کہہ کر چلے گئی، جبکہ اسرا کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان شاپنگ بیگز کو دیکھتی رہی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اور کتنا صبر کروں میں؟ یہ کس بات کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے؟ میری ایسی کون سی بات جو آپ کو بری لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے سر اٹھا کر جینے کا حق چھین لیا؟ کیا قصور تھا میرا؟ بس سچ ہی تو بولنا چاہتی تھی میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، اپنے ماں باپ کے گلے نہیں لگ سکتی، انہیں دیکھ نہیں سکتی، اس معاشرے میں سر اٹھا کر جی نہیں سکتی۔ میری تیزی سے بھاگتی زندگی کو یوں اچانک روک دیا گیا کہ مجھے یہاں چھپ کر زندگی گزارنا پڑ رہی ہے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی میں یوں سب سے چھپتی پھر رہی ہوں۔ مجھ سے میرا اصل نام، میری اصل پہچان چھین لی گئی۔ اسرا سے سارا بنا دیا اس شخص نے مجھے۔ میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس ٹھنڈی چھاؤں سے محروم ہوں، یہاں اس زمانے کی تپتی دھوپ میں جھلس رہی ہوں۔ میں مر جاؤں گی، اللہ پاک پلیز میری سزا میں کمی کر دیں، پلیز اس آزمائش کو ختم کر دیں۔ اسرا عالم کے خواب تو بہت بڑے تھے، جس میں اس اندیکھے خواب کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ میں نے تو ہمیشہ اس راستے پر چلنا چاہا جو آپ کو پسند ہو، جس کا آپ نے حکم دیا ہو، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اللہ پاک پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے اس کیسے رہائی دیں۔ مسلسل ہچکیوں سے روتے ہوئے تکیے پر سر رکھے اللہ سے مخاطب تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اللہ کے بہت قریب ہو، جیسے وہ اسے سن رہا ہو۔ وہ اللہ سے یوں شکوے کر رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس کا چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ جسم ہنوز ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی جتنی بڑی آزمائش کا وہ سامنا کر رہی تھی۔ وہ روز خود کو جوڑتی تھی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگی، اس برے حالات کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرے گی، مگر اس کے اندر کی نازک لڑکی تھک ہار کر یوں ہی بے بسی سے رونے لگتی تھی۔ آج کل کے دور میں صراط مستقیم پر چلنا بالکل پرصراط پر چلنے کے مترادف ہے۔ آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا، آج جس طرح کے حالات میں ہوں، ٹھیک ہے، میں آج کے بعد آپ سے اس پر شکوہ نہیں کروں گی، لیکن
اس نے اپنے چہرے سے آنسو پونچھتے ہوئے جیسے خود کو سنبھالتے ہوئے کہنا چاہا. جبکہ نظریں پھر ان کپڑوں پر گئی تو وہ ہچکی بھر کر رہ گئی. اس انسان کا احسان مت دلوائیں مجھے. آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کتنا جھوٹا ہے. انہی لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو میرے گناہ گار ہیں, جن کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں. مجھے یہاں چھپانے میں بھی ضرور اس کا کوئی فائدہ ہی ہوگا, ورنہ اس جیسے بے ایمان لوگ کہاں بغیر مطلب کے کسی کی مدد کرتے ہیں. اس آفیسر کے پیسوں سے خریدے گئے یہ کپڑے میں کیسے رکھ سکتی ہوں, جو خود رشوت لیتا ہو, جسے حلال حرام کی تمیز نہ ہو, جسے میں نے یہ سب خود کرتے دیکھا ہو. پلیز یا اللہ مجھ سے میری خودداری, میری عزت نفس نہ چھینے. اس کے علاوہ اسرا عالم کے پاس کچھ نہیں. وہ جی بھر کر رو چکی تھی, جبکہ اب اس کے ہاتھ دعا کے اس انداز میں جڑے ہوئے تھے. التجائیں تھیں جو اس کی زبان کے ساتھ ساتھ دل و دماغ میں بھی شدت سے کرنے میں مصروف تھی. وہ بہت الجھی ہوئی تھی کہ آخر کیا کہہ کر یہ سب لینے سے انکار کرے. پریشا نے بے شک صدقے دل سے اس کے ساتھ اپنے کپڑے شیئر کیے تھے, مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے بھی پریشان کرے. بات اگر اس کی اپنی ذات کی ہوتی یا قسمت اسے موقع دیتی تو 2 جوڑوں میں بھی وہ ہر وقت کاٹ لیتی. مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہاں ایک جیتی جاگتی فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی, جن کے لیے وہ شخص کسی فرشتے سے کم نہیں تھا. وہ انکار کرتی تو سوال جواب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا. سب سے پہلے تو پریشا ہی اس کی جان نہ چھوڑتی. وہ بے بسی سے سب یہ سوچتی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی, جب اس کی انگلیاں اس کے کانوں کی لو سے مس ہوئی تھی. بے بسی سے بجھی بادامی آنکھوں میں جیسے ایک نئی امید کی کرن ابھری تھی. اسرا نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے کان کی لوؤں کو چھوا تھا. اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی عزت رکھ لی ہو, جیسے وہ جو کچھ دیر پہلے اس سے غیبی مدد کی امید میں التجائے کر رہی تھی, اللہ نے اسے وہ فراہم کر دی ہو. اس کے کتابی چہرے پر ایک بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ در آئی. وہ تیزی سے اٹھ کر آئینے کے پاس آئی تھی تو نظریں اپنے کانوں میں چمکتے ان ننھے ہیروں پر گئی. اسرا نے انہیں دیکھتے ہوئے ایک پرسکون سانس فضا کے سپرد کیا. یوں لگا جیسے دل کی کلفت سرے سے ہی ختم ہو گئی ہو, جیسے وہ اس شخص کے سامنے سر جھکانے سے بچ گئی ہو. اسرا نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے سرشار سی کیفیت میں کہا تھا, اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اپنے سارے کپڑے ان شاپنگ بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی. اب وہ بلا جھجک ان کپڑوں کا استعمال کر سکتی تھی, اور اس کی عزت نفس میں بھی کوئی کمی نہ آتی. یہ ایئرنگ اس کی نانی نے اسے لندن سے بنوا کر دیے تھے, جو وہ میٹرک کے بورڈ میں فرسٹ آئی تھی. اسرا کے نانا بزنس مین تھے. کام کے سلسلے میں وہ اکثر آؤٹ آف کنٹری جاتے تھے. جن دنوں اس کے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا, ان دنوں اس کی دادی بھی اس کے نانا کے ساتھ لندن میں تھی. یہ قیمتی تحفہ وہ اس کے لیے وہاں سے لائی تھی, جس کی قیمت لاکھوں میں تھی. یہ ڈائمنڈ کے ٹاپس بیش قیمت تھے, جو کہ اس کے کانوں میں فکس تھے, جنہیں کبھی اسرا کو اتارنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. یہ ٹاپس تب ہی اس کے کانوں کی زینت بنے ہوئے تھے. یہی وجہ تھی کہ جس رات وہ ہاسٹل سے بھاگی تھی تب بھی یہ ٹاپس اس کے ساتھ تھے, جبکہ اسرا اس بات سے غافل تھی. اسرا کو آج اپنی نانی کے اس تحفے پر بہت پیار آیا تھا, جس نے اسے جھکنے سے بچا لیا تھا, جس نے اس کی عزت رکھ لی تھی. سحر جب پچھلے ہفتے اسرا سے ملنے آئے تو اسے پریشا کے کپڑوں میں دیکھ کر اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ کپڑے ہرگز اس کے اپنے نہیں تھے. وہ تو اسے یہاں چھوڑ کر چلے گیا تھا, بغیر یہ سوچے کہ وہ بالکل خالی ہاتھ یہاں آئی ہے. اسی وجہ سے اس نے کنیز بیگم کو گھر کے خرچے کے علاوہ پیسے دیتے ہوئے مناسب سے لہجے میں کہا تھا کہ وہ اسرا کے لیے کچھ کپڑے بھی خرید دیں, جبکہ وہ یہ سب صرف اور صرف انسانی کے ناطے کر رہا تھا. اور کچھ اور بھی تھا جس سے وہ نا واقف تھا, جسے وہ ہمدردی کہہ رہا تھا. اگر وہ اپنی اس حرکت پر اسرا عالم کی براگدہ باتیں یا اس کے خیالات سن لیتا تو کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ جاتا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ اس کے اس معمولی ایکشن کا اس نے کتنا اثر لیا ہوگا, اور وہ اس وقت کس ذہنی کیفیت کا شکار تھی. وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں ہو کا عالم تھا. اس نے ایک نظر لاؤنج میں لگے بڑے سے وال کلاک پر ٹائم دیکھا, جہاں دن کے 2 بج رہے تھے. وہ ایک پل کو آنکھیں میچ کر رہ گیا. آج اس کی کلاس پکی تھی. اپنے مضبوط قدم اٹھاتا وہ محظوظ سا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا, جس کا دروازہ ادھ کھلا ہوا تھا. ادھ کھلے دروازے کو پورا کھولتے ہوئے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا اور سنجیدگی سے سلام کیا, جبکہ لبوں پر مسکراہٹ امڑ آنے کو بےتاب تھی. اس کے اندر داخل ہونے پر رمیسا بیگم نے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا تھا, جبکہ دل ہی دل میں اسے اپنی نظروں کے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا. یونیفارم میں ملبوس, سر پر کیپ لیے, اس نہری آنکھوں والا SSP اپنے نام کی طرح ہی ساہر تھا. یونیفارم میں وہ بلا کا ہینڈسم لگتا تھا. اسے نظر بھر کر دیکھتے ہوئے رمیسا بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی. اس کی بظاہر سنجیدگی سے سلام کرنے پر وہ خفیف سے انداز میں اس کے سلام کا جواب دے کر رخ موڑ گئی. ان کے یوں رخ موڑنے پر ساحر کی لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ اپنی جھب دکھلا کر غائب ہو گئی. وہ اپنی مسکراہٹ روکتا سر کو نفی میں ہلاتا ان کی جانب بڑھا تھا. اپنے سر سے کیپ اتار کر اس نے رمیسا بیگم کے سر پر دی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. اس کی اس حرکت پر رمیسا بیگم کی خفگی جیسے جھاگ بن کر بیٹھ گئی, جبکہ بظاہر انہوں نے خفگی سے اسے گھورا تھا, جو کہ ان کا ہاتھ تھام کر اسے لبوں سے لگانے کے بعد عقیدت سے اپنی آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا. انداز یوں تھا جیسے کوئی بچہ سارا دن کھیل کھیل کر تھک گیا ہو اور سکون اور آرام کے لیے ماں کے گوشت میں آ لیٹا ہو.
وقت دیکھا ہے آپ نے SSP صاحب گھر آنے کا؟ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ شکوہ کنان لہجے میں بولی تھی اور اپنے سر سے کیپ اتار کر نرمی سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، انہیں اپنے بیٹے کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ آج تو جلدی نہیں آ گیا میں؟ سحر نے ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر آنکھیں جھپکتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ رمیسا بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ یقیناً وہ اچھے موڈ میں تھا، تبھی انہیں تنگ کر رہا تھا۔ اور یہ جو ساری رات باہر گزاری ہے اس کا کیا؟ کل صبح 8 بجے کے گھر سے نکلے ہوئے ہو تم اور اگلے دن 2 بجے تشریف لائے ہو، رمیسا بیگم نے اپنی ناراضگی کی وجہ اسے واضح سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر سحر کی حیرانی دیدنی تھی۔ وہ جو باہر دوسروں کو اپنی تفتیش سے گڑبڑا دیتا تھا، گھر آ کر ماں کے سامنے ان کی عدالت میں جوابدہ ہوتا تھا۔ آپ جانتی تو ہیں چور پولیس کا کھیل کھیلتے ہوئے مجھے ٹائم کا کہاں اندازہ رہتا ہے، سحر نے ہنوز غیر سنجیدگی سے کہا۔ ہاں دیکھا تھا میں نے تمہارا کارنامہ ٹی وی پر، اب بتاؤ کہاں چوٹ لگوا کر آئے ہو؟ رمیسا بیگم نے اس کی بات سے لب بھنج کر کہا اور اس کے چہرے اور بازوؤں کو چھو کر دیکھنے لگی، جبکہ سحر ان کے انداز پر ہنس دیا۔ وہ ٹی وی پر صبح سے نشر ہوتی خبر کو کوئی 10 دفعہ سن چکی تھی، جس میں ان کے اس گودام پر ریڈ کرنے اور وہاں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور ڈرگ برآمد کروانے کا بتایا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس ریڈ کے دوران اچھا خاصا پولیس مقابلہ بھی ہوا ہے، جس میں کچھ پولیس والے زخمی بھی ہوئے تھے۔ ان کی کامیابی کی خبر ہر ٹی وی چینل پر بڑھا چڑھا کر بتائی جا رہی تھی، جبکہ رمیسا بیگم زخمی والی بات سن کر اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ کہیں نہیں لگی ماں صاحب، چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں جو چوٹیں لگوا کر گھر آؤں۔ وہ ابھی انہیں کہہ رہا تھا جب رمیسا بیگم کو اس کی کوہنی سے اوپر پٹی بندھی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے چینی سے اس کی شرٹ کے بازو اوپر کرنے لگی۔ سحر انہیں پریشان ہوتا دیکھ فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ دیکھا میرا دل تب سے گھبرا رہا تھا کہ کہیں تمہیں چوٹ نہ لگی ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی ماں سے چھپاتے ہوئے؟ رمیسا بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور کوہنی سے اوپر اس کا زخم دیکھنے لگی جس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ایک آدمی نے اس پر پیچھے اس کی گردن پر وار کرنا چاہا تھا، جبکہ سحر اپنے پیچھے کسی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بچاؤ کو ایک طرف ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ خنجر اس کی کوہنی سے اوپر بازو میں پیوست ہو گیا تھا، جس سے وہ سختی سے لب بھنج کر رہ گیا تھا۔ سحر نے اس آدمی کو پیچھے سے ہی دبوچ لیا تھا اور اس کی حالت وہ کر دی تھی کہ اب وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس نے زخم صاف کروا لیا تھا، جبکہ رافع نے زبردستی بینڈیج کروائی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت پریشان تھا، اس کا زخم گہرا تھا۔ معمولی سی چوٹ ہے، آپ خواہ خواہ پریشان ہو رہی ہیں؟ سحر نے ان کی آنکھوں میں نمی آتے دیکھ اپنی شرٹ کے بازو واپس نیچے کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پتہ ہے مجھے کتنی معمولی ہوگی یہ چوٹ، رمیسا بیگم نے خفگی سے کہا۔ جب بینڈیج چینج کروں گا تو آپ خود دیکھ لیجیے گا، اوکے؟ اب میں فریش ہو کر تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، مجھے عصر کے وقت اٹھا دیجیے گا۔ وہ مزید ان کے سوال جواب سے بحث سے بچنے کے لیے کھڑا ہوتا اجلت میں بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ جانتا تھا کہ اب باری اس کی پولیس کی جاب کو لے کر سلواتیں سننے کو تھی، اس سے پہلے ہی اس نے یہاں سے کھسکنا مناسب سمجھا۔ اب تم اپنے کمرے سے باہر پھرتے نظر نہ آؤ مجھے، اور آج کی تاریخ میں واپس جا کر دکھانے سے منحوس پولیس اسٹیشن میں۔ رمیسا بیگم اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی خفگی سے بولی تھی، جس پر ساحر فرمانبرداری سے سر اس بات میں ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ان کی باتوں سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کبھی کبھی پولیس اسٹیشن کی در و دیوار بھی اس کے ساتھ ساتھ یوں ہی رمیسا بیگم سے ذلیل ہوتے تھے۔ وہ آج بہت تھک گیا تھا اور اب شدید نیند اس کے سانپ پر سوار تھی۔ وہ روم میں آتے ہی اپنے کپڑے لے کر شاور لینے چلا گیا، جس کے بعد فریش ہو کر گویا میٹھی نیندوں سے گھیر لیا تھا۔ اے سی فل سپیڈ میں آن کر کے وہ کمرے کی ساری لائٹس آف کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ گہری نیند اس پر مہربان ہو کر جیسے اس کی ساری تھکان اتارنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ حازم بھائی یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اسے کب سے یوں ہی ساکت بیٹھے دیکھ کر پریشانی سے بولی تھی۔ گھر کی بیک سائڈ پر بنے اس چھوٹے سے باغیچے میں ٹھنڈی چھاؤں اور گہری خاموشی تھی، جبکہ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ہر چیز سے بے پرواہ بنا بیٹھا تھا۔ ندا 2 دفعہ کچن میں آئی تھی اور دونوں دفعہ اس کی نظر اس پر پڑی تھی۔ باقی سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ اس کی یہ خاموشی، یہ لا تعلقی ندا سے قطعی برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے مخاطب کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اپنے عقب سے اس کی آواز سنتے ہوئے وہ پلٹا نہیں تھا، ہنوز یوں ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ ندا اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس گھر میں یہ اسرا کی فیورٹ جگہ تھی، تمہیں پتہ ہے وہ یہاں بیٹھ کر جانے کون سی پہیلیاں سلجھاتی تھی، جانے کون سی دنیا میں گم ہو جاتی تھی۔ یہاں آ کر وہ ایسی مگن ہوتی تھی کہ میں اسے جتنی دیر مرضی ایک کونے میں کھڑا تکتا رہتا اور اسے بالکل بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اس جگہ سے اسرا کی خوشبو آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ یہیں کہیں بیٹھی ہو۔ حازم نے دیوانوں کی سی کیفیت میں ایک نظر خاموش پڑے اس خوبصورت سے باغیچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا اس کی باتوں پر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کاش اسرا یہاں ہوتی اور اپنے لیے اس کے بھائی کی دیوانگی دیکھتی تو اپنی قسمت پر رش کیے بغیر نہ رہ پاتی۔ وہ جیسے سوچ کر مسکرا دی۔ اسے بھی حازم کی طرح اسرا بہت پسند تھی۔ اسرا کی کبھی علیشا ولیشا سے نہیں بنی تھی، جبکہ ندا سے اس کی خوب دوستی تھی۔ اتنا چاہتے ہیں اسرا آپی کو، کیا آپ کو اس زمانے کی باتوں سے ان پر لگے الزامات سے فرق نہیں پڑتا؟ کیا یہ سب آپ کی چاہت میں کمی نہیں کرتے؟ ندا نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے لبوں پر اس کی بات سے طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میں نہیں مانتا ان سب باتوں کو، ان سب جھوٹے الزامات کو۔
کیا تم نہیں جانتی اسے بچپن سے وہ کتنی جذباتی، کتنی غصے کی تیز تھی؟ ایک دفعہ کسی کے بارے میں اس نے کوئی رائے قائم کر لی تو قیامت تک اسرا کو اس کی رائے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، لیکن اس کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف ہوتا تھا۔ جب کبھی چاچو اسے اس کی غلطی یا کسی سے روڈ بیہیویئر کا احساس دلاتے تو وہ کیسے اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے فوراً جھک جاتی تھی، فوراً معافی مانگ لیتی تھی۔ ایسی لڑکی جس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف ہر وقت موجود ہو، جو سیدھے راستے پر چلنے کی عادی ہو، ویسا گھٹیا کام کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ سب بکواس ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ مجھے اسرا پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ حازم کے لہجے میں اسرا کے لیے بے شمار چاہت تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس کے ایک ایک انداز کو دیکھتا آ رہا تھا، پھر وہ کیسے ان سب باتوں کو مان لیتا۔ ندا بھی اس کی بات پر پورا اتفاق کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں بہت سے خدشے تھے۔ اگر ایسا ہی ہے بھائی تو اسرا اس وقت کہاں ہے؟ آپ نے انہیں کتنا ڈھونڈا، پورا لاہور چھان مارا، پولیس بھی مسلسل انہیں تلاش کر رہی ہیں، مگر وہ کسی کو نہیں مل رہی۔ اگر اسرا آپی نے کچھ نہیں کیا تو وہ کیوں سب سے چھپتی پھر رہی ہیں؟ کیوں انہوں نے ہم سے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا؟ کیوں انہوں نے ایک دفعہ پلٹ کر اپنے گھر کو نہیں دیکھا؟ وہ اس وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو رہ رہی ہوں گی۔ ندا نے بے چینی سے اپنے دل میں سر اٹھاتے خدشے سے کہتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر موجود نرمی جیسے پل میں غائب ہو گئی تھی۔ حازم ایک پل کے لیے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں، یہ وہ باتیں تھیں جن کے جوابات وہ خود بھی ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، جن کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے اذیت ہوتی تھی کہ کہیں وہ سچ میں کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اسے کسی اور کے ساتھ تصور کر کے اس کی جان جانے لگتی تھی، اس لیے وہ خود یہ سوچ کر انگاروں پر گھسٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے مختصر سا جواب دے کر وہ یہاں سے اٹھ کر چلے گیا تھا، جبکہ ندا اس کے چہرے پر نظر آتی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ترہم بری نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ جانے اس کی یک طرفہ محبت کا انجام کیا ہونا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ کچھ دیر یہاں بیٹھی بے مقصد ارد گرد دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وہ ٹاپک تھا جس کے بارے میں سوچ کر محض ذہن کو تھکایا ہی جا سکتا تھا، کیونکہ اس موضوع پر اٹھتے لاتعداد سوالوں کے جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ کچھ بھی نہیں بچا سر، یہ چوتھا گودام تھا جو پولیس والے اپنے زیر حراست میں لے چکے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے اس تھانے کو آگ لگا دوں، یہاں کے ایک ایک بندے کو زندہ جلا دوں۔ پورے دفتر کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، سارے ورکرز ایک طرف سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ اسد بھی پریشانی سے مسلسل کسی کا نمبر ڈائل کرتا ہوا جلے پیر کی بلی بنا دفتر میں چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ منظور شاہ کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ شدید اشتعال میں تھے۔ لاہور میں یہ ان کے 4 بڑے گودام تھے جو کہ بظاہر تو کسی اور کے نام تھے، جبکہ وہاں سامان اور مال سب ان کا تھا، جس میں بظاہر کسی میں کپڑوں کا مال پڑا ہوا تھا تو کسی میں دوائیاں، جبکہ ان سب کے پیچھے ڈرگز اور اسلحہ تھا جو باہر سپلائی کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر سپلائی کرتے تھے اور آج تک پکڑے نہیں گئے تھے، مگر اب تو جیسے لگتا تھا کہ قسمت نے یہاں بھی پلٹا کھایا تھا۔ گودام کے مالکان زیر حراست میں تھے، پولیس ان سے مسلسل تفتیش کر رہی تھی، جبکہ وہ لوگ خود بھی اس بات سے لا علم تھے۔ کچھ نے تو منظور شاہ کا نام بھی لے لیا تھا، جس پر اس نے بہت ہوشیاری سے اپنے سورسز استعمال کرتے ہوئے اپنا نام ان سب سے نکلوا لیا تھا، مگر جو نقصان ہوا تھا وہ کسی صورت قابل برداشت نہیں تھا۔ کروڑوں سے اوپر کی ڈرگس تھی جو پولیس اپنی زیر حراست میں لے چکی تھی، جس کا کوئی والی وارث سامنے نہیں آ رہا تھا، اور آتا بھی کیسے؟ یہ تو سراسر اقبال جرم کرنے والا حساب ہوتا۔ سر، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ملک صاحب ابھی یہاں نہیں ہیں، ان کے پی اے سے بات ہوئی ہے میری، وہ میٹنگ کے بعد آپ کو کال کریں گے۔ اسد نے لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے اسے کہا۔ ملک صاحب بھی ایک بہت بڑے سیاستدان تھے اور منظور شاہ کو ہر طرح سے سپورٹ دیتے تھے، وہ خود بھی ایسے کاموں میں ملوث تھے، ملکی غدار ہی تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا اسد، وہ کمینے لے گئے سب، کچھ نہیں بچا گودام میں، گودام کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سب سمجھتا ہوں میں، یہ سالے مجھے الیکشن سے پہلے سڑک پر لانا چاہتے ہیں، اب بس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، منظور شاہ نے مستعصل لہجے میں کہا۔ منظور شاہ نے قہر بھری نظر اپنے ورکر پر ڈال کر انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا، جن پر وہ سب جان بخشی ہونے پر نکلتے گئے تھے۔ وہ کیا سر؟ اسد نے ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک ایک بندے کی قیمت لگاؤ، خرید لو ان سب کے سستے ضمیروں کو۔ وہ لوگ یہ سب کر بھی تو اسی لیے رہے ہیں نا، تاکہ ہم ان سے بھاری رقم لے سکیں۔ کون ہے اس تھانے کا ایس ایس پی اور یہ کتنے میں بکے گا؟ اس نے طاقت سے چور نشے میں تکبر سے کہا، لہجہ ناگوار سا حقیر تھا۔ سر، میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، ابھی کچھ نہ کریں، بالکل خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب آپ کے ان کے سامنے کھل کر آنے کے لیے کر رہے ہیں۔ الیکشن میں صرف 1 مہینہ رہتا ہے سر، آپ سے منسلک کسی بھی طرح کی خبر لوگوں کو آپ کی طرف سے بدل کر سکتی ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے اس عوام کو بیوقوف بنایا ہے، پلیز ذرا اس معاملے سے ابھی ہاتھ کھینچ کر ہی رکھیں۔ اسد ان کی بات سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نے سمجھانا چاہا، جس پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ فیضی کو بلواؤ، اس سے پوچھو کیا صورتحال ہے وہاں کی، کیا چل رہا ہے ان کے دماغوں میں۔ منظور شاہ نے پہلو بدلتے ہوئے گویا اس نقصان پر خود کو سمجھانا چاہا۔ سر، کوئی فائدہ نہیں، فیضی سے کانٹیکٹ ہوا تھا میرا، وہ شہر سے باہر ہے، اس ایس ایس پی نے کسی کام سے شہر سے باہر بھیجا ہوا ہے، اسے کسی بھی طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہونے دیتا۔
دوسرے کاموں میں الجھا کر رکھتا ہے، ایک نمبر کا شاطر انسان ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے فیضی پر شک ہو گیا ہے۔ اسد نے اسے بتاتے ہوئے مشتعل سے لہجے میں کہا، چاہتا کیا ہے یہ ایس ایس پی؟ مرنا چاہتا ہے جو یوں سریعام مجھ سے دشمنی مول لے رہا ہے؟ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، اس کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں۔ اسد کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ غم و غصے سے چلائے تھے، کیونکہ اب ان کی برداشت جانے لگی تھی، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ سر، اس ایس ایس پی نے فیضی کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ فیضی بہت تنگ ہے اس سے، ساحر اسرار نام ہے اس کا۔ شکل سے اتنا کام ڈاؤن اور سنجیدہ دکھتا ہے مگر اندر سے ایک نمبر کا کمینہ ہے، سامنے والے کو اپنے ہی لفظوں میں پھنسا کر اندر کر دیتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں اس کے خلاف کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، نہ ہی کبھی رشوت لینے کا اور نہ ہی کسی معاملے میں انوالو ہونے کا۔ بہت فیئر کھیلنے کا عادی ہے، اور یہ وہی ایس ایس پی ہے جسے کچھ ماہ پہلے آپ نے فرمان کے کیس میں رشوت دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے دوہری پالیسی کھیلتے ہوئے اس وقت 5 کروڑ کا چیک رکھ لیا تھا اور کیس ختم کرنے کی حامی بھی بھر لی تھی، جبکہ اگلے ہی دن ہمارے آدمی کو اڈے سے اٹھوا لیا۔ اس پر سینئر آفیسر کی رشوت دینے کا مقدمہ تھا۔ ثبوت کے طور پر اس نے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج یوز کی تھی، جبکہ اس نالائق نے اس کی مار سے ڈرتے ہوئے فوراً سارا ذمہ آپ پر ڈال دیا تھا۔ یہ تو میں نے اس آدمی سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے آپ کو مشکل اس کیس سے الگ رکھا، ورنہ تو اس کا آپ پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ تھا۔ اسد نے اس کے بارے میں ساری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ لہجہ اس کا بھی ناخوشگوار ہی تھا۔ منظور شاہ جو پہلے ہی غصے سے بھرا پڑا تھا، یہ سب سن کر تو گویا اس کا دماغ کھولنے لگا۔ تو مار دو اس سالے کو، راستے سے ہٹاؤ اسے، اپنی یہ ہیرو گیری اگلے جہان جا کر پوری کرے، ختم کرو اس فساد کی جڑ کو، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بجے گی بانسری۔ تلخی سے کہتے ہوئے وہ اسد کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سر، یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جسے ہم کہیں فکس کر کے اس کا انتظام کر دیں۔ اس کے لیے پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی، ایک کامیاب اور سٹرونگ پلاننگ، اسد نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بایو ڈیٹا نکلواؤ اس کا، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ منظور شاہ کے راستے میں آنے کی جرت کی ہے اس نے، اس لیے اسے آسان موت ہرگز نہیں دوں گا۔ اپنے کروڑوں کے نقصان کا بدلہ میں اس کی ایک ایک سانس نکال کر لوں گا، اسے ایسے توڑوں گا کہ اذیت سے خود ہی مر جائے گا۔ زہر کھن لہجے میں کہتے وہ اسد کو حکم دینے والے انداز میں بولے تھے، جس پر اسد کے چہرے میں بھی بالکل ویسے ہی تاثرات قائم تھے۔ شور سر، اسد نے فرمانبرداری سے کہا تھا اور اپنے سیل فون پر آتی ملک صاحب کی پی اے کی کال اٹینڈ کرنے لگا، جبکہ منظور شاہ نہ چاہتے ہوئے ایک بار پھر نیوز دیکھنے لگا، جس میں آج اس کے نقصان کو کسی کامیابی کی داستان بنا کر بتایا جا رہا تھا، اور وہ شدید مشتعل سے بیٹھے ہی سب سن رہے تھے۔ ذہن میں اس ایس ایس پی سے بدلہ لینے کے لیے جذبات مزید بھڑک اٹھے تھے۔ زمل یار، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم خواہ مخواہ اپنے آنسو بہائی جا رہی ہو، حاشر نے چڑھ کر کہا تھا۔ اسے اس کے آنسو بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں بڑی بات نہیں ہے؟ دیکھا نہیں تم نے کتنا خون بہہ گیا ہے ان کا، سر اور ٹانگ پر بھی کتنی چوٹیں لگی ہیں۔ زمل نے اس کے ناراض ہونے پر خود بھی ناراض ہوتے ہوئے کہا، یار میں انہیں خود ہاسپٹل لے کر گیا تھا، ڈاکٹر ان کے ڈسچارج کرنے پر ہی گھر لایا ہوں۔ اگر اتنی سیریس کنڈیشن ہوتی جتنی تم نے اپنے آنسو بہا کر بتائی ہے تو ڈاکٹر کبھی اتنی جلدی ڈسچارج نہیں کرتے، اس لیے پلیز خود کو سنبھالو اور حنان کو دیکھو، وہ پریشان ہو رہا ہے عاطف بھائی کی حالت دیکھ کر۔ میں کل آؤں گا امی کے ساتھ دوبارہ عاطف بھائی کی خیریت دریافت کرنے، اوکے؟ حاشر نے اپنے کلائی پر بندی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ افطاری میں 1 گھنٹہ ہی بچا تھا۔ زمل نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کی بات سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حاشر نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جو کہیں سے ایک بچے کی ماں نہیں لگتی تھی، اب بھی یوں ہی ہر بات پر ضرورت سے زیادہ ہی غمگین ہو جاتی تھی۔ آنسو صاف کرو اپنے، قسم سے جاتے ہی ساحر بھائی کو بتا دوں گا کہ تم نے اپنی آنکھوں کا کیا حال کر لیا ہے، پھر وہی تمہیں درست کریں گے۔ حاشر کا انداز ڈرانے والا تھا۔ زمل نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ میں کب رو رہی ہوں، یہ خود ہی آنسو نکل رہے ہیں، زمل نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زمل نے خفگی سے اسے کہتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی، جبکہ حاشر اسے اس کے یوں فوراً سنبھلنے پر مسکرا دیا۔ ہاں جانتا ہوں میں تمہیں، اپنا اور عاطف بھائی کا خیال رکھنا، اور میرے آلو کا بھی، چلتا ہوں۔ حاشر نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ تم رک جاؤ، افطاری کر کے جانا، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ عاطف بھی اصرار کر رہے تھے کہ ایسے مت جانے دوں میں تمہیں۔ زمل نے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، افطاری تو میں ماں صاحب کے ساتھ ہی کروں گا، بھائی بھی لیٹ آتے ہیں تو میں اور ماں صاحب ہی اکٹھے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کال کر دینا، اللہ حافظ۔ حاشر نے سرسری سا انکار کرتے ہوئے کہا اور اس پر ایک الوداعی نظر ڈال کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ زمل نے بھی زیر لب اسے اللہ حافظ کہا تھا اور اس کے جاتے ہی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے کمرے میں اس کی ساس بیڈ پر عاطف کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ فریحہ اور بینش بھابھی بھی اس کے کمرے میں ہی موجود تھیں۔ حنان عاطف کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، جبکہ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراسا بیٹھا تھا۔
آج دوپہر عاطف کا ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اسے کافی چوٹیں لگی تھی. صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے موبائل کی جانب مبذول ہوا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی سے اس کی شدید ٹکر ہو گئی. اسے سر اور کمر پر کافی چوٹیں لگی تھی جبکہ بائیں ٹانگ پر بھی کافی گہری چوٹ لگی تھی. سر سے بہتے خون کی وجہ سے وہ اسٹیئرنگ پر سر گرائے بے ہوش ہو گیا تھا. لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے. حاشر بھی اس وقت کسی میٹنگ سے واپس آ رہا تھا جبکہ عاطف کی گاڑی کو دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا تھا اور پھر اس کے گرد جمع ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی گاڑی سائڈ پر لگاتا اس کی طرف بڑھا تھا. بے ہوش اور زخمی عاطف کو اس نے ہی ہاسپٹل پہنچایا تھا. ڈاکٹر نے اسے 3 گھنٹے ہاسپٹل میں رکھ کر اس کے زخموں کو صاف کر کے بینڈیج کر دی تھی. اس کے سر پر سٹچز لگے تھے. اس کے ہوش میں آتے ہی اسے کچھ دیر مزید نگرانی میں رکھ کر ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا. حاشر اسے گھر لے کر آیا تھا اور اس جیسے مضبوط انسان کو حاشر کے سہارے سے چلتے دیکھ زمل کا سر تو چکرا کر رہ گیا تھا. وہ بری طرح رو دی جس پر عاطف نے اپنے دکھتے سر کو اگنور کرتے ہوئے وہ مشہور سے تسلی دی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. مگر زمل کہاں اس کی سن رہی تھی. وہ تو اسے تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی. حاشر پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں تھا اور اس نے ہی اسے سنبھالا تھا جبکہ حنان یہاں اس وقت حاشر کو دیکھ کر خوش ہوا تھا. وہی باپ کو یوں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا. آہستہ آہستہ سبھی اس کی کمرے میں جمع ہونے لگے تو حاشر نے بھی اجازت چاہی تھی. عاطف اس کا اس احسان پر بہت مشکور تھا. اسے افطاری تک رکنے کا بہت اصرار کیا تھا مگر حاشر نے بھی پھر کبھی کا کہہ کر آج کے لیے معذرت کر لی تھی اور زمل کو باہر آنے کا کہہ کر وہ سب سے ملتا ہوا باہر نکل آیا. زمل اس کے بلانے پر ہی اس کے ساتھ باہر اسے چھوڑنے آئی تھی. تم اپنے بھائی کو چھوڑنے گئی تھی یا وہاں ہی رہ گئی تھی؟ ذرا احساس نہیں کہ شوہر کس حال میں پڑا ہے اور تم باہر کھڑی اپنے بھائی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی. سائمہ بیگم اس اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ تیز لہجے میں بولی تھی. زمل نے ایک نظر بینش بھابی اور فریحہ کو دیکھا جو ناگواری سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتی ہوئی عاطف کے پاس آئی جو حنان کی کسی بات پر اسے منع کر رہا تھا اور وہ مسلسل ضد. عاطف آپ کے لیے سوپ بنا دوں یا کچھ اور لائٹ سا؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی. زمل نے متفکری سے پوچھا. اس کی بات سے عاطف نے اس کی جانب دیکھا جس نے پچھلے 2 گھنٹوں سے رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر برا کر لیا تھا. سوجی اس سنہری آنکھوں کو دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی. ہاں سوپ بنا دو. مختصر سا کہتا وہ دوبارہ حنان کو دیکھنے لگا جو اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے کچھ پوچھ رہا تھا. زمل نے اس کے حامی بڑھنے پر ایک خفگی بری نظر حنان پر ڈالی جو اسے تنگ کر رہا تھا. زمل نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا. نو مجھے نہیں جانا. حنان اپنی ماں کی گود میں آتے دیکھ نکلنے کو بے تاب ہوا تھا. حنان بابا کو ریسٹ کرنے دو, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. میں آپ کو فرائز بنا کر کھلاتی ہوں. زمل نے اسے بہلاتے ہوئے باہر لے گئی. عاطف دل ہی دل میں اس کا مشکور ہوا تھا کیونکہ اس کے سر میں مسلسل درد ہو رہا تھا اور حنان مسلسل اسے کسی بات پر متوجہ کر رہا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو کبھی جھٹکا یا جھڑکا نہیں تھا, بس اسی لیے وہ اس کی باتوں کا جواب دینے کا پابند تھا. چلیں عاطف بھائی آپ آرام کریں, ہم چلتے ہیں. زمل بھابی تو ہمیں بہانے سے سنا گئی کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے تو پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ. آپ اپنا خیال رکھیں. فریحہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے ناراضگی سے کہا. شٹ اپ فریحہ, اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا. فضول میں بات کو غلط رخ مت دیا کرو. عاطف نے دکھتے سر کے ساتھ ہی اسے جھڑکا تھا جس پر وہ سائمہ بیگم کو دیکھنے لگی جنہوں نے اسے نظروں سے ہی خاموش رہنے کا اشارہ کیا جس پر وہ منہ پھلاتی بنش بھابی کے ساتھ ہی باہر نکل گئی. کیا بات ہے بیٹا, سر دکھ رہا ہے؟ لاؤ میں دبا دوں اپنے بیٹے کا سر. تمہارا صدقہ دیتی ہوں, ضرور نظر لگی ہوگی. سائمہ بیگم نے اسے اپنی پیشانی مسلتے دیکھا تو پیار سے بولی. عاطف پچھلے کچھ دنوں سے ان کے ساتھ کھچا کھچا سا تھا, زیادہ بات نہیں کرتا تھا. ان کے پاس اسے منانے کا اس سے اچھا موقع نہیں تھا, اس لیے وہ اس کا تکیہ درست کرتے ہوئے اس کا سر دبانے لگی. عاطف بھی سر درد سے بے حال تھا اس لیے خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا جبکہ اپنی ماں سے وہ ناراض نہیں تھا. کچھ ہی دیر میں دواؤں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے وہ جلد سو گیا جبکہ سائمہ بیگم تا دیر اس کے پاس یوں ہی بیٹھی اس کا سر دباتی رہیں. گلی میں اتنی گرمی کے باوجود بھی بچے کھیلنے میں مصروف تھے. کچھ ہاتھوں میں گیند بلہ لیے کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے تو کچھ ایک طرف درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے لوڈو کھیلنے میں مصروف تھے. کچھ عورتیں دروازوں میں کھڑی اور کچھ پھیری والے کی ریڑھی کے پاس کھڑی سبزی دیکھنے اور لینے میں مصروف تھیں جبکہ اس دوران وہ اس مہنگائی کو تو مسلسل کوس رہی تھی جو آئے دن بڑھتی ہی جا رہی تھی جس سے ان کا بجٹ روز آؤٹ ہو جاتا تھا. اسماعیل صاحب کے گھر میں بھی آج کچھ ایسی ہی بحث جاری تھی. پریشی اور پھپھو مسلسل بحث میں مصروف تھی. جانے ان دونوں کی اس بحث کم لڑائی میں جیت کس کی ہونی تھی کیونکہ یہ دونوں ہی ٹلنے والی نہیں تھی. صحن میں ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھے اسماعیل صاحب اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف بھی متوجہ تھے. پریشی ضدی سے انداز میں ایک صوفے پر نیم دراز سی بیٹھی تھی. پھپھو کرسی پر بیٹھی چھوٹے ٹیبل پر سبزی کی ٹرے رکھے بھنڈی کاٹنے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ اس لڑکی کا دماغ درست کرنے میں. سارا اور کنیز بیگم پنکھی کے عین نیچے چارپائی بچھائے بیٹھی چاول چننے میں مصروف تھیں. میں بتا رہی ہوں ابو آج بریانی ہی بنے گی. پریشا نے جیسے اس بحث کو ختم کرنے کے لیے حتمی انداز میں کہا. اے لڑکی تجھے شرم نہیں آتی اپنی پھوپھی سے مقابلے بازی کرتے ہوئے؟ آج بھنڈی ہی بنے گی. وہ بھی تو پریشے کی ہی پھوپھی تھی. پریشا نے ان کی بات سے تپ کر باپ کو دیکھا جس پر اسماعیل صاحب نے اینک اتار کر رکھتے ہوئے اخبار بھی ایک طرف رکھ دی.
چلیں آپا، اگر آج بچی کا دل کر رہا ہے بریانی کھانے کو تو بریانی بنا لیتے ہیں، آپ بھی بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی ہیں، اسماعیل صاحب نے نرمی سے کہا، جبکہ ان کی بات سے پھپھو تو تپ اٹھی۔ یہی تو بات ہے، پھپھو کو ذرا اپنی عمر کا لحاظ نہیں ہے، ہم کل کی لڑکیوں کے ساتھ ضد لگاتی ہیں، ذرا جو ان میں بڑاپن ہو۔ پریشا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اسماعیل صاحب کی اپنی طرفداری کرنے پر وہ اور شیر ہو گئی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کر پریشا، یہیں سے جوتا اٹھا کر ماروں گی، اور بھائی صاحب آپ خبردار جو اس کی طرفداری کی، بریانی تو بس جمعے کو ہی بنے گی، ہمارا بجٹ مت خراب کریں، مہنگائی دن بہ دن آسمان کو چھوتی جا رہی ہے اور اس لڑکی کی زبان کو چسکا لگا ہوا ہے۔ پھپھو نے اسے گھورتے ہوئے صاف صاف اسماعیل صاحب سے بھی کہہ دیا تھا، جو کہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ تو پھر ٹھیک ہے، کھائیں بھی اور پکائیں بھی آپ خود ہی اپنی یہ برکت والی بھنڈی، میں آج کھانا نہیں بناؤں گی بلکہ افطاری ہی نہیں کروں گی، پریشا نے ناک پھلا کر جل کر کہا تھا۔ شام کے وقت وہ سالن ہی بناتی تھی، اس لیے اس نے لگے ہاتھوں اس کام سے بھی جان چھڑوائی۔ کنیز بیگم نے اس کی لمبی زبان پر ایک تعصب بھری نظر اس پر ڈالی تھی، جس پر پریشا شانے اچکا کر رہ گئی۔ نہ کھائی میری بلا سے، بھلے سے کل بھی نہ کھائی، یہ ڈرامے کسی اور کو دکھائی جو تجھے جانتا نہ ہو، سب سے پہلے دسترخوان پر سج کر بیٹھی ہوتی ہے اور دھمکیاں سنو محترمہ کی۔ پھپھو نے طنزیہ سر جھڑکتے ہوئے کہا، بس پریشا، اب تمہاری زبان میں سے میں کچھ نہ سنوں، اب یہ بحث ختم ہو، سارا بھی تو ہے، مجال ہے اس نے کوئی نخرہ دکھایا ہو، خاموشی سے جو پکا ہو کھا لیتی ہے، بہت ہی صابر بچی ہے، اسے ہی کچھ سیکھ لو۔ کنیز بیگم نے اپنے قریب ہی بیٹھی سارا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ سر جھکائے ان سب سے بے خبر بظاہر تو چاول چننے میں مصروف تھی، جبکہ اس کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ اتنی دیر میں پریشا اور پھپھو کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، جبکہ اس کا دھیان وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ وہ مسلسل اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ان کے اپنی جانب متوجہ ہونے پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، آنکھوں میں نہ سمجھی واضح تھی، جیسے ان کی بات سن نہ سکی ہو۔ آسمانی رنگ کی فراک میں ملبوس سیاہ گھنگریالے بالوں کا جوڑا بنائے، بادامی آنکھوں پر گھنی پلکوں کی جالر گرائے، روشن چمکتے ہوئے چہرے والی سارا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی تو آپ بات مت کریں، یہ نکڑ والی رخسانہ بھابی کا ٹیپو ایک وقت میں 3 روٹیاں کھا جاتا ہے، جو کہ اس سے 10-12 سال چھوٹا ہی ہوگا، مگر آپ کی یہ صابر سارا ایک وقت میں 1 روٹی بھی پوری نہیں کھا پاتی۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اب تک زندہ کیسے ہے، ایک نارمل صحت مند انسان میں بھی وقت میں 2 روٹیاں تو کھاتا ہی ہوگا، مگر سارا میڈم تو اس مہنگائی میں بالکل صحیح چل رہی ہیں، جو کم کھا کر گزارا کر رہی ہیں۔ پریشا نے سارا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جس پر سارا نے بھی خفگی بھری نظر اس پر ڈالی تھی، جو اسے جانے کون سے ٹیپو سے ملا رہی تھی، جو 3 روٹیاں کھاتا تھا، معلوم نہیں انسان ہی تھا جو ایک وقت میں بقول سارا کے اتنا کھاتا تھا۔ وہ ایک پل کو سوچ کر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اپنی اپنی خوراک ہوتی ہے پریشا صاحبہ، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، سارا ہے بھی تو پھولوں جیسی اور تم دن بہ دن ہی پھیلتی جا رہی ہو۔ پھپھو نے بھی بڑے پیار سے سارا کو دیکھ کر کہا، اور پریشا کی آنکھیں حیرت سے باہر کو ابل آئی، جبکہ ان کی دوسری بات پر وہ صدمے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے متناسب سے سراپے کو دیکھا اور پھر کھار کھاتی نظروں سے پھپھو کو۔ پریشا کے تاثرات دیکھ کر اسماعیل صاحب سمیت کنیز بیگم با آواز ہنسے تھے، جبکہ سارا کے لب بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ اپنا چہرہ جھکا گئی۔ ابو، اپنی بہن کی آنکھیں چیک کروائیں پہلی فرصت میں، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ پھپھو کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، جو مجھے یہ موٹا کہہ رہی ہیں، اور آج تو بریانی ہی بنے گی، ورنہ آج میں افطاری حمیرہ کے گھر کروں گی اور اپنے اوپر ہوئے اس ظلم کی داستان حمیرہ کی دادی کو رو رو کر سناؤں گی۔ پریشا پھپھو کو گھورتے ہوئے حتمی انداز میں اپنی بات کہتی پیر پٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ حمیرہ کی دادی محلے کی گن سن لینے والی خاتون تھی، پھپھو اور ان کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی۔ اس کے پیچھے اسماعیل صاحب نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کنیز بیگم اس لڑکی کی ہر درمی کو دیکھتے ہوئے سر تھام کر رہ گئی تھی، جبکہ پھپھو کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ وہ مسلسل بولتے ہوئے اسے کھری کھری سنانے لگی، جس پر اسماعیل صاحب نے قرآن کی تلاوت کے بہانے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ ان لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کنیز بیگم بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ سارا ایک نظر پھپھو کو غصے میں بولتے دیکھتی اور ایک نظر چاولوں کو۔ سارا بیٹا، آپ بتاؤ کیا بنایا آج؟ یہ پریشا تو بس یوں ہی تنگ کرتی رہتی ہے، آپ بتاؤ سبزی بنائی یا بریانی؟ کنیز بیگم نے نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے ایک نظر پھپھو کو دیکھا، جو اسے بالکل کنیز بیگم کی طرح ہی نرم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کا یہ رویہ اس کے ساتھ پہلے دن سے ہی بہت نرم اور میٹھا تھا۔ انہیں اس کم عمر لڑکی پر بہت ترس آتا تھا، جس کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا۔ وہ بریانی ہی بنا لیں، پریشا خوش ہو جائے گی، سارا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ اسے خود تو جیسے پیٹ بھر کر کھانا کھائے عرصہ گزر گیا ہو۔ وہ صرف گزارے جتنا ہی کھاتی تھی، کیونکہ اس کا دل و دماغ تو اپنے گھر کے گرد الجھے ہوئے رہتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ کیسے رمضان میں ان کے گھر رونق لگی ہوتی تھی، ہر روز 5-6 مختلف کھانے ان کے ڈنر ٹیبل کی زینت بنے ہوتے تھے، جو کہ اس کی ماں کے ہاتھ کے بنائے ہوتے تھے۔ اسرا کھاتی تو تب بھی اتنا ہی تھی، مگر جیسے اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا اتنا سا کھا کر ہی وہ اسے خوب سیر کر دیتا تھا۔ سب کا مل کر ایک ساتھ کھانا کھانا، اس کا اپنے بابا کے ساتھ کھانے کے دوران ہی اپنی ماں کو کسی نہ کسی بات پر چھیڑنا، تایا جان اور تائی جان کی نوک جھوک، چھوٹے تایا، سدرا تائی، علیشہ، وریشہ، ندا اور ہاں حازم،
اسے وہ سب لوگ یاد آتے تھے جن میں وہ پلی بڑی تھی، جو کہ اس کا خاندان تھا۔ ٹھیک ہے، پھر رات بریانی ہی بنے گی، پہلی بار ہماری سارا بیٹی نے کہا ہے۔ پھپھو نے مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور سبزی کی ٹرے اٹھاتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کنیز بیگم اس سے چاولوں کی ڈش لیتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ان کے پاس یوں ہی بیٹھی تھی۔ سارا کو خود بھی اپنی کمر اکڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ان کے اصرار کرنے پر وہ اٹھ کر اپنے اور پریشا کے مشترکہ کمرے کی جانب چل دی، جبکہ پیچھے کنیز بیگم پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔